101 نمبر پر صفت ہے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے والی ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے والی ہو، یعنی عورت کی زندگی میں ایک اہم صفت یہ ہے کہ اس کی زبان پر ہمہ وقت اللہ کا ذکر ہو۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے فرمایا ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے احکامات یقیناً بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، یعنی بہت سے احکامات ہیں۔ فَأَنبِئْنِي مِنْهَا بِشَيْءٍ، آپ مجھے ایسے حکم کے بارے میں بتائیے اتشبث بہ، کہ جس کو میں مضبوطی کے ساتھ پکڑوں اور میں اس پر عمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بیان فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ اس لیے کوشش ہو کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہیں۔ نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نمبر 3 ذکر و اذکار کرنا۔ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو انسان نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ اس کی زبان پہ ذکر جاری ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی پیشانی کو سجدے کی توفیق مل سکتی۔ یہ تینوں کام اللہ کی توفیق سے ہیں، اور توفیق مانگنے سے اور انسان کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے ملتی ہے۔ اس لیے کوشش ہو کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہی معمول تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا قرآن کی تلاوت ہوتی اور یا ان کی زبان پہ ذکر ہوتا تھا۔ اس لیے وہ لوگ ایک ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ صفت الصفوہ میں واقع ہے، روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں ہے 30 سال تک روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ میں ہے روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ حفصہ بنت سیرین صفت الصفوہ میں روزانہ 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دادی رمضان المبارک میں 40 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور عام دنوں میں تقریباً 1 منزل قرآن کریم پڑھنا اس خاتون کا معمول تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا سلف کی زندگی میں زبان پر یا تلاوت ہوتی اور یا ذکر و اذکار ہوتا۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر رکھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقت ایسا نہیں تھا جو ذکر سے خالی گزرے، یعنی ہر وقت آپ کی زبان پہ ذکر ہوتا تھا، تو ذکر کے علاوہ کبھی کوئی وقت نہیں گزرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لمبا دھاگا تھا، اس میں گرہ لگی ہوئی تھیں، تو دن میں 2000 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسبیح پڑھتے تھے۔ جب وہ گرہ مکمل ہو جاتی، تسبیح مکمل ہو جاتی، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرتے تھے۔ یہ ان کا یومیہ کا معمول تھا۔ تو سلف میں اس کا بڑا معمول رہا ہے۔ اس لیے کوشش ہو کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، ہاتھوں سے کام کاج ہو، زبان سے ذکر ہو۔ شریعت نے کسی حکم میں کثرت کی قید نہیں لگائی، لیکن ذکر کے ساتھ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والے کثرت کے ساتھ مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو اس میں نہ قبلہ رخ ہونا شرط ہے، نہ باوضو ہونا شرط ہے، نہ خاص کسی وقت کا داخل ہونا شرط ہے، نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ ہر وقت انسان کر سکتا ہے۔ خصوصاً عورتوں کو زیادہ موقع ملتا ہے گھر کے کام کاج کے دوران، ہاتھوں سے کام کاج ہو، زبان سے اللہ کی یاد ہو۔ اگر یہ عمل زندگی میں آ جائے
تو یہ انسان کے لیے بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ نمبر 102، بہن بھائیوں سے محبت کرنے والی ہو، بہن بھائیوں سے محبت کرنے والی ہو۔ ایک عورت کی ایک صفت یہ ہے کہ اسے اپنے والدین سے، اپنے عزیز و اقارب سے، خصوصاً اپنے خونی رشتوں سے اسے محبت اور تعلق زیادہ ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا۔ ام المومنین اس وقت موجود نہیں تھی، بعد میں ان کو پتہ چلا کہ بھائی کا انتقال ہوا ہے، تو یہ اپنے بھائی کی قبر پر آئیں۔ فحمل إلى مکۃ فدفن فيها فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا بھائی کا انتقال ہو گیا، تو ام المومنین اپنے بھائی کی قبر پر آئیں اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو اگر پردے کا اہتمام ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، کوئی محرم ساتھ موجود ہو، عورت جزا فضا نہ کرے، خلاف شرع کوئی کام نہ کرے، اور ماحول سازگار ہو، مقصود آخرت کی یاد اور فکر ہو، تو اگر کبھی کوئی عورت اس طرح پردے کی حالت میں جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھائی کے ساتھ محبت تھی اور تعلق، تو معلوم ہوا کہ یہ صفت بھی ہو، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعلق اور صلہ رحمی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ میری والدہ میرے پاس آئی تھی، ان کی والدہ اس وقت اسلام نہیں لائی تھی، کہا وہ مجھ سے چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ تعاون کروں، تو آپ کی کیا رائے ہے میں ان کے ساتھ تعاون کروں؟ اور مجھے لگتا ہے ان میں امید کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تعاون کرو ان کے ساتھ۔ اب دیکھیں ان کی والدہ غیر مسلم ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ تعاون کرو، تو اس لیے اگر غیر مسلم ہو تب بھی حکم ہے کہ صلہ رحمی کو قائم رکھا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک باندی تھی، انہوں نے اسے آزاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں آئے، حضور کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اگر تم یہ باندی اپنے ننیال کو دے دیتی تو تمہیں اس پہ ڈبل اجر ملتا، ایک اجر صدقہ کرنے کا اور ایک اجر تمہیں صلہ رحمی کرنے کا۔ تو معلوم ہوا اپنے عزیزوں پہ خرچ کرنے پر انسان کے لیے ڈبل اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا باغ صدقہ کرنا چاہا، قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی آدمی ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتا یہاں تک کہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ تو یہ حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ عزیز یہ باغ ہے اور میں یہ اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو اپنے عزیز و اقارب پہ صدقہ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ کرو، تمہیں ڈبل اجر ملے گا، ایک اجر صدقہ کرنے کا اور ایک اجر صلہ رحمی کا۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ تعاون میں انسان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خواتین میں صدقہ خیرات کرنے کا انہیں حکم دیا کہ تم اپنے عزیز و اقارب پر صدقہ خیرات کرو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگیں میرا دل چاہتا ہے میں تم پہ خرچہ کروں، بچوں پہ کروں، لیکن معلوم نہیں اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ حضرت زینب حضور کے ہاں گئیں، اتنے میں ایک اور انصاری عورت بھی وہاں موجود تھی، وہ بھی یہ پوچھنے آئی تھی کہ یتیم بچوں پر جو پرورش میں ہو ان پر انسان خرچ کر سکتا ہے یا نہیں، اس پر اجر و ثواب ملے گا یا نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ تھے، پوچھا کون ہو؟ انہوں نے بتایا اس طرح مسئلہ پوچھنا ہے، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ حضور کے پاس گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال سے پوچھا کون ہے؟ فرمایا زینب۔ پوچھا کون سی زینب؟ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی۔
آپ نے فرمایا جا کر ان کو بتاؤ، اس پر انہیں ڈبل اجر ملے گا، ایک اجر صدقہ کرنے کا اور ایک اجر صلہ رحمی کرنے کا۔ تو یہ نفلی صدقہ ہے، تو نفلی صدقہ اور خیرات انسان اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کھلا سکتا ہے۔ ہاں زکوٰۃ، نظر اور منت یہ آدمی ان کو دے گا جو مستحق ہیں، اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن نفلی صدقہ اگر کوئی ہے وہ انسان اگر اپنے عزیز و قارب میں دے اور اپنے گھر والوں کو کھلائے، بچوں کو کھلائے، کھلا سکتا ہے۔ جیسے قربانی کا گوشت انسان خود کھا سکتا ہے، عقیقے کا گوشت انسان خود کھا سکتا ہے، اس طرح نفلی صدقہ ہو اس میں سے اگر تقسیم کیا، خود بھی کچھ کھایا تو کھا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سے زیادہ ترغیب اس کی دیتے تھے کہ انسان اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے۔ اس لیے رشتہ داروں میں قریب رشتہ بھائی کا ہے، اگر بھائی مستحق ہو تو اس پہ پہلے خرچ کرنا چاہیے، بہن مستحق ہو اس پہ خرچ کرنا چاہیے، ان کے دل سے جو دعا ہوتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے۔ مشکل موقع پر ساتھ دینے والے رشتوں میں بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے قیامت کے دن جب انسان نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور پھر ایک دوسرے کی طرف جائے گا تو پھر انسان کس کی طرف جائے گا؟ مشکل میں قرآن کریم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ ایک انسان اپنے بھائی کے پاس جائے گا، وہ امہ و ابی، اپنی ماں کے پاس جائے گا اور اپنے والد کے پاس جائے گا۔ تو ماں باپ کا تذکرہ بعد میں ہے، بھائی کا تذکرہ پہلے ہے۔ حالانکہ شفقت تو والدین میں زیادہ ہے، لیکن بھائی کا ذکر قرآن نے پہلے کیا، اس لیے کہ مشکل موقع پہ ساتھ دینے والا، جان لڑانے والا، ہر قسم کا تعاون کرنے والا وہ بھائی ہی ہوتا ہے۔ دوست اس وقت تک ہے جب تک دولت ہے، جب تک پیسہ ہے، جب تک شہرت ہے، جب تک عہدہ اور منصب ہے، یہ چاپلوس ساتھ کھانے کے لیے موجود رہیں گے۔ لیکن جہاں موقع آئے گا انسان پر تکلیف اور آزمائش آ جائے، اس میں ساتھ کھڑا ہونا اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا، مشقت اور تکلیف میں ساتھ دینا، یہ بھائی اور بہنی ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہرحال شریعت نے ہمیں اس بات کی تاکید کی کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہو، انسان اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرے، خصوصاً اپنے بہن بھائیوں پر۔ نمبر 103، یتیم بچوں کی پرورش کرنے والی ہو، یتیم بچوں کی پرورش کرنے والی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا۔ واشار بالسبابۃ والوسطی، آپ نے اشارہ کیا اپنی سبابہ انگلی سے شہادت والی اور درمیان والی انگلی، وفرج بینہما شیئا، اور آپ نے ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی لائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی آپ نے فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اسی طرح میرے قریب ہوگا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی انسان کا دل سخت ہو جائے، دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 مسکین کو کھانا کھلانا، نمبر 2 یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا۔ جب انسان یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور دل میں یہ درد ہوتا ہے کہ آج اس کا والد نہیں ہے، اور یہ خیال اور یہ تصور کی دنیا میں جاتا ہے کہ اگر میں نہ ہوں اور میرے بچے اس طرح چھوٹے یتیم ہو جائیں، میری بچیاں چھوٹی یتیم ہو جائیں، اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو اگر دوسرے کے دکھ کو انسان یوں محسوس کرے اور ان کے سر پر یوں شفقت کا ہاتھ رکھ کر ان کے ساتھ تعاون کرے، اس سے دل نرم ہوتا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے عمل۔ تو بہرحال یتیم کی پرورش ایک بڑا وزنی عمل ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہو تو عزیز و اقارب میں اگر کسی کے بچے یتیم ہیں، کوئی عورت بیوہ ہے، تو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ان کی دعائیں اور وہ تعاون ہمیں وہ مقام دلا دیتا ہے جہاں ہم اپنی عبادت سے بھی کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ مکافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے ایک واقعہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا جو بیمار تھا، اتنا مفلوج ہو گیا کہ وہ بستر سے اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہا، بستر پر ہی اس کی زندگی گزرتی تھی۔ پھیپھڑوں میں پانی پڑ گیا، جسم میں سارا پانی ہو گیا، جسم مفلوج ہو گیا،
نہ دائیں طرف کروٹ نہ بائیں طرف کروٹ بدل سکے۔ اس کو پیشاب پخانے کے لیے انہوں نے شروع میں ایک آدمی رکھا، پھر وہ چلا گیا، تو اب سوچنے لگے کہ کون اس کی مستقل خدمت کرے۔ تو ایک بچہ تھا، یتیم تھا، سیلاب آیا تھا، اس میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا، تو وہ بچہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہجرت کر کے ادھر آیا، تو وہ تلاش میں تھا کسی گھر میں کوئی کام ملے، وہیں ٹھکانہ بھی مل جائے، 2 ٹائم کی روٹی بھی مل جائے۔ تو انہوں نے دیکھا بچہ تنخواہ کم لے گا، جیسے آج کل بھی بچوں کو اس لیے رکھتے ہیں، کام ان سے بہت لیتے ہیں، تنخواہ اور مزدوری ان کو تھوڑی دی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی کہا چلو تھوڑی تنخواہ میں سارا دن باپ کا کام کرے گا۔ بیٹوں نے کہا ہم سے تو ہوتا نہیں، باپ کا پیشاب اور پخانہ دھوئیں۔ جب اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دی جاتی، ان کے لیے والدین کی خدمت بوجھ ہوتی ہے، ان کو والدین کے مقام مرتبے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں اس سے جراثیم لگ جائیں گے، ہم قریب ہوں گے تو بیماری متعدی ہوگی۔ اور جب اولاد کو اللہ رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے ماں باپ کا یہ مقام ہے کہ ان کے سامنے اف کہنا بھی جائز نہیں ہے، ولا تقل لہما، اور اف کہنا بھی درست نہیں، ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی درست نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور بات کرنی ہے وہ بھی نرمی کے ساتھ کرنی ہے۔ تو بچوں نے خود تو چھوڑ دیا، اس بچے کو رکھا، اب یہ اس بابا جی کی خدمت کرتا رہتا۔ تو اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ سارا دن میرے ساتھ ہے، بستر بھی تبدیل کر رہا ہے، مجھے لے جا بھی رہا ہے پیشاب کے لیے، پاخانے کو بھی میرے دھو رہا ہے۔ اس نے پوچھا بیٹا تیرے ماں باپ نہیں ہیں؟ کہا نہیں ہے، ان کا تو انتقال ہو گیا، سیلاب آیا تھا اور اس کے اندر میرے ماں باپ سیلاب کے پانی میں بہہ گئے، جو کچھ مال و متاع تھا سب کا سب چلا گیا۔ تو اس نے کہا بیٹا تمہاری زندگی میں خواہش ہے کہ تم پڑھو؟ کہا جی خواہش تو ہے، لیکن میں یتیم ہوں، میرے تعلیم کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ یہ شخص کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں تو ویسے بھی اب مرنے والا ہوں، بیمار ہوں، مفلوج ہوں، چلو اس بچے کو تعلیم دلا دیتا ہوں، یتیم بچہ ہو سکتا ہے یہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور نوکر کو بلا کر کہا بھئی اس بچے کو تعلیم دلاؤ، اسکول میں بھی داخل کرو، مدرسے میں بھی داخل کرو، اس کا جتنا خرچہ ہوگا کھانا پینا فیس وہ میرے پنشن میں سے ادا کرو۔ انہوں نے اس بچے کو جیسے ہی وہ تعلیم کے لیے لگایا، اگلے دن سے یہ شخص کہتا ہے مجھے اپنی بیماری میں افاقہ محسوس ہونے لگا، ہر دن مجھے تھوڑا تھوڑا افاقہ لگ رہا تھا، پہلے میں پانی نہیں پی سکتا تھا، پیتا تو پھیپڑوں میں جمع ہو جاتا، پھر اس کو نکالا جاتا، اب آہستہ آہستہ مجھے پیشاب آنے لگا اور میں کروٹ بدلنے لگا، مجھے افاقہ لگا، میں سمجھ گیا یہ نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے اور اس کے اثرات میرے سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا دیکھو علاقے میں اگر کوئی اور یتیم بچے ہیں ان کو بھی بلاؤ، ان کو بھی تعلیم دیتے ہیں، ان کا خرچہ میں برداشت کروں گا۔ علاقے میں دیکھا گیا 5-6 بچے اور بھی اس طرح کے یتیم تھے، ان کو بھی تعلیم پہ لگایا اور اس نے کہا ان کا خرچہ میرے مال میں سے دیا جائے، ان کا کھانا پینا فیس اخراجات تعلیم کے تمام خرچے، قرآن کی تعلیم دین کی تعلیم سب اس کی طرف سے۔ اب یہ شخص کہتا ہے اتنا افاقہ ہوا، چند ماہ کے بعد اللہ کا کرنا میری بیماری رفتہ رفتہ ختم ہو گئی اور میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، معمول کے مطابق میری زندگی آ گئی۔ کل تک وہ آدمی جو کروٹ نہیں بدل سکتا تھا، آج وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر چہل قدمی کر رہا تھا۔ جب دیکھنے والوں نے دیکھا پریشان اور حیرت میں پڑ گئے کہ قدموں پہ کھڑا ہو گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا ہے۔ قریب جا کر پوچھا بابا جی کون سا نسخہ آزمایا، کس ڈاکٹر سے دوا لی، کون سی میڈیسن استعمال کی کہ اللہ نے آپ کو اتنا افاقہ دیا؟ اس نے کہا صبر کرو میں اپنے رونڈ پورے کروں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے چکر پورے کیے اور آ کر بیٹھا اور کہا بیٹا میڈیسن تو کوئی ایسی نہیں جس نے مجھے نفع دیا ہو، ہر دوا استعمال کی، ہر ڈاکٹر کے پاس گیا، ہر حکیم سے علاج کرایا، لاکھوں روپے میرے ٹیسٹوں پر لگ گئے، دوائیوں پہ لگ گئے، لیکن اللہ نے جو آج صحت دی، میں نے 6 سے 7 یتیم بچوں کو تعلیم کے لیے ان کو مقرر کیا اور ان کا خرچہ میں نے خود برداشت کرنا شروع کیا۔ جس دن سے یہ کیا اللہ نے مجھے صحت دینا شروع کر دی اور چند ماہ کے اندر اندر میں بالکل صحت مند ہو گیا۔ تو وہ کہنے والا کہنے لگا بابا جی آرام سے چلو، اب کہیں ٹھوکر لگے گر نہ جاؤ۔ تو کہا نہیں بیٹا اب امید ہے، جس درخت کی چھاؤں میں یتیم بچوں کی پرورش ہوتی ہے اللہ اس کے سائے کو دراز کر دیتا ہے، اللہ اس کے سائے کو پھیلا دیتا ہے۔ امید ہے جب تک یہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہوں گے
ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوگی، اللہ مجھے بھی اتنی زندگی دے گا کہ اسباب کے درجے میں ان کا سہارا بنوں گا۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد یتیم بچوں کو انہوں نے تعلیم دلائی، اللہ نے ان کو بیماری اور مرض سے اٹھا کر اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، تو اگر کوئی اس طرح کے مستحق ہوں تو تعاون کرنا چاہیے۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ لکھتے ایک شخص تھا، اس نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی میں جو بچے تھے وہ بڑے بڑے ہو گئے، دوسری شادی اس نے اپنی آخری عمر میں کی، ان سے اس کے بچے ہوئے تو وہ بچے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ شادی کے 4 سے 5 سال ہوئے، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب جو بڑے بچے تھے انہوں نے جائیداد پہ سب قابض ہو گئے، اور اس کا ایک بڑا خوبصورت گھر تھا وہ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور یہ جو دوسری بیوی تھی، اس کے کوئی بھائیوں میں کوئی ایسے تھے نہیں کہ جو ان سے بات کر سکیں، والدین کے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو وہ جو پہلی بیوی کے بچے تھے وہ بڑے طاقتور تھے، اثر رسوخ والے تھے، تعلقات والے تھے، دوسری کے بچے ابھی چھوٹے تھے۔ وہ ایک بڑا خوبصورت مکان تھا، تو انہوں نے اس کی بھی قیمت لگا لی کہ وہ بیچ کر وہ پیسہ بھی ہم لے لیں، کہیں اس کے بچے جوان ہوں گے یہ بھی اپنا حصہ مانگیں گے۔ اب ایک شخص کویت کا رہنے والا تھا، وہ کہتا ہے میں اس علاقے میں آیا، میں نے وہاں اسٹیٹ ایجنسی والے سے کہا مجھے ایک مکان چاہیے، اور وہ ایسا خوبصورت ہونا چاہیے کہ وہ بالکل ہوادار ہو اور روڈ کے کنارے پر ہو، آمد و رفت وہاں آسان ہو، پانی مہیا ہو، تمام ضروریات زندگی ہوں، کشادہ ہو، خوبصورت ہو، تمام اوصاف بتائیں۔ انہوں نے کہا ایک مکان بکنے کے لیے آیا، اگر ہے تو ہم آپ کو دکھائیں۔ تو کہتے ہیں اس شخص کو وہ لے کر اسٹیٹ ایجنسی والے گئے، وہ مکان دکھایا تو واقعی وہ بڑا خوبصورت بنا تھا۔ تو اس کے شوہر نے بڑی محنت کے ساتھ رہائش کے لیے بنایا تھا۔ اب دوسرے مکان میں وہ لوگ چلے گئے، اس کو بیچ رہے تھے۔ تو اب جب وہ شخص دیکھنے کے لیے گیا تو اندر منزل میں دیکھا ایک کمرے میں ایک عورت بیٹھی، اور یہی 3 چھوٹے بچے ہیں اس کے پاس، ایک دودھ پیتا اور 2 دوسرے۔ تو اب یہ بچے ماں کے پاس ہیں۔ جب اس نے دیکھا یہ وزٹ کرنے آئے ہیں اور چند دنوں میں مکان بک جائے گا، تو وہ عورت رونے لگ گئی۔ تو بچوں نے ماں کو دیکھا تو بچے بھی رونے لگ گئے۔ تو اس نے پوچھا یہ عورت کون ہے جو اس مکان میں، اور آپ اس مکان کا مجھ سے سودا کرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ اس شخص کی 2 بیویاں تھیں، جو پہلی بیوی اور بچے ہیں وہ مکان کو بیچ رہے ہیں، اور یہ دوسری بیوی ہے اس کے پاس کوئی اور جگہ نہیں، تو یہ اس لیے رو رہی ہے کہ میں کہاں جاؤں گی، میرے بچوں کا ٹھکانہ تو کوئی اور ہے نہیں، شوہر تو انتقال کر گیا، سارے مال پر بڑے قابض ہو گئے۔ تو اس شخص نے عورت سے پوچھا تو عورت نے یہی بات کی کہ میرے پاس سر چھپانے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ یہ شخص گیا اسٹیٹ ایجنسی والے کے ساتھ اور اس سے کہا جو مکان بیچنے والے ہیں ان کو بلاؤ، جو قیمت لگا رہے میں قیمت دیتا ہوں۔ انہوں نے پہلی بیوی کے بچوں کو بلایا، بیٹے آئے، قیمت طے ہو گئی، منہ مانگی قیمت اس شخص نے اس کو دے دی، اور اس کے ہاتھ سے فائل لے لی، فائل لی، قبضہ لیا۔ اس کے بعد یہ آیا، اوپر منزل میں وہی عورت اپنے بچوں کے ساتھ تھی، تو یہ اندر گیا، دستک دی اور اس عورت کو وہ فائل ہاتھ میں دی اور کہا مالک مکان کا بھی میں ہوں، میں نے قیمت ادا کر دی ہے، اور میں یہ مکان آپ کو اپنی طرف سے ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ مکان آپ کا اور آپ کے ان معصوم بچوں کا ہے، ان یتیم بچوں کا ہے، آپ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجھے بدلہ عطا فرمائے۔ اس عورت نے جھولی پھیلائی اور دعا کرنے لگی، نہ میرے خاندان کا، نہ قبیلے کا، نہ زبان ایک، نہ قوم ایک، نہ قبیلہ ایک، نہ خاندان ایک، نہ تعارف کوئی، زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا، پہلی بیوی کے بچے وہ تو گھر سے نکال رہے ہیں، اور دوسرا ایک اجنبی آدمی آ کر مجھے گھر کا مالک بنا رہا ہے، جو کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ بڑا قدردان ہے، اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ وہ علیم ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے، شاکر ہے، بڑا قدردان ہے، قادر ہے، طاقتور قدرت والا، اس سے بہترین اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جب اس نے یہ اس عورت کو دیا، اس عورت نے جھولی پھیلا کر اس شخص کے لیے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کی نسل کو اتنا نوازا، کویت کے اندر اس کی 14 نسلوں تک سب کے سب مالدار گزرے۔ اللہ نے پھر اتنا مال دیا کہ اس وقت ان سے زیادہ کوئی مالدار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے مال میں ایسی برکت ڈالی، کاروبار میں ایسی برکت ڈال دی، اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ، صرف اس کو نہیں اس کی اولاد کو بھی اللہ نے نوازا۔
تو وجہ کیا تھی؟ یتیم بچوں کی پرورش، ان کا ساتھ دیا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک بیوہ کو جگہ فراہم کی۔ آج تو بھائی ہوتا ہے، بھائی کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنی بھابھی کو گھر سے نکال رہا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے چچا ہے، بھتیجے ہیں چھوٹے معصوم، جائیداد پہ قابض ہو کر بیچ دیتا ہے۔ لیکن ایک وقت تھا مسلمانوں میں ایسی محبت الفت تھی، وہ دوسروں کے غم کو غم محسوس کرتے تھے، دوسروں کی تکلیف کو تکلیف جانتے تھے، اللہ بھی انہیں عطا فرماتا تھا۔ تو میں نے ایک عمل عرض کیا کہ یتیم بچوں کی کفالت کرنا ایک بڑا وزنی عمل ہے۔ اللہ نے کسی کو توفیق دی ہو تو انسان یہ ضرور کرے۔ اپنے ہاتھ سے 100 روپیہ خرچ کر دینا بہتر ہے اس سے کہ آپ امید رکھو میرے مرنے کے بعد یہ میرے اوپر 1000 روپے خرچ کریں گے۔ جب تو نے اپنی زندگی میں 100 روپیہ نہیں کیا، حالانکہ تو تنہا اپنے مال کا مالک تھا، تو تیرے مال کے تو اب 10 آدمی وارث ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اتنے سارے وارث بھی ہیں، قرضہ بھی ہے، وصیت بھی ہے، تجہیز و تکفین بھی ہے۔ سارے مال کا خود مالک ہو کر خرچ نہ کیا اور امید یہ ہے کہ میرے بچے میرے اوپر خرچ کریں گے۔ تو نے اپنے باپ پر کتنا خرچ کیا؟ تو نے اپنے والدین کے نام پر کتنا دیا کہ تیری اولاد تیرے نام پر دے گی؟ تو یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا انسان کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ نمبر 104، شوہر کی اطاعت گزار اور مزاج شناس ہو۔ عورت کی زندگی کا ایک وصف یہ ہے کہ اس کی زندگی میں شوہر کی اطاعت ہو اور اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنے والی ہو۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی ایک کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے آپ نے فرمایا میں یہ حکم نہیں دیتا۔ لیکن روایت سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ شوہر کا حق بہت زیادہ ہے، اس لیے عورت کی زندگی کا ایک وصف ہے کہ اس کی زندگی میں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہو اور مزاج شناس ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک صالح متقی انسان گزرے، سن 99 ہجری میں یہ بادشاہ بنے تھے۔ تاریخ الخلفاء میں اور حلیۃ الاولیاء میں ان کا واقعہ۔ ان کی بیوی تھی فاطمہ بنت عبد الملک، اور یہ وہ عورت تھی کہ جس کا والد بھی بادشاہ تھا عبد الملک، دادا بھی بادشاہ تھا مروان، اور اس کے بھائی سلیمان، ولید، یزید وہ بھی خلیفہ گزرے ہیں، اور اس کا خاوند عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ گزرا ہے۔ تو جس وقت یہ عمر بن عبدالعزیز کے نکاح میں آئی تھی ابتدا میں، تو ان کے والد نے ان کو بہت سارا سونا دیا تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، اپنی اس گھر والی سے کہا، تمہیں جو تمہارے والد نے سونا دیا، چاندی دی، نقدی مال دیا، یہ بیت المال کا حصہ ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ سب تم بیت المال میں جمع کر دو، اس لیے کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ رعایا کا حق بنتا ہے۔ عورت کو سونے سے بڑی محبت ہوتی ہے، اسی لیے وہ سونے کی خاطر اپنے کانوں میں، اپنے ناک میں سوراخ کر دیتی ہے، اور اپنے ہاتھوں پہ چوڑیاں چڑھاتے وقت ہر قسم کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے، اس لیے کہ یہ اس کی فطرت میں سونے کی، چاندی کی، زیبائش کی، آرائش کی، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اس کی پرورش ہوتی ہی ناز و نعمت کے اندر ہے۔ تو اب فاطمہ کو اس کے والد نے اتنا سونا دیا تھا، لیکن اپنے شوہر کا حکم سنا تو سارا سونا چاندی سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی تھا یزید، وہ اس کے پاس آیا، کہا تمہارے شوہر نے تم سے سب کچھ لے کر بیت المال میں جمع کیا تھا، میں چاہتا ہوں یہ سب تمہیں واپس کر دوں، کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں زندگی میں اپنے شوہر کی اطاعت کروں اور دنیا سے جانے کے بعد میں ان کی نافرمانی کروں۔ تو انہوں نے وہ سونا نہیں لیا۔ تو یہ ہے مزاج شناس عورت، کہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنے والی اور فقر و فاقے میں، تنگ دستی میں بھی زندگی گزارنے والی، خلیفہ وقت کی بیٹی اور خلیفاؤں کی بہن، لیکن ایسی زندگی گزاری عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ دور خلافت میں کہ بڑی تنگ دستی کے ایام آئے، کبھی کچھ ہوتا کھانے کو، کبھی کچھ نہ ہوتا، لیکن پھر بھی انہوں نے وقت گزارا۔
عمر بن عبدالعزیز 2 سال خلیفہ رہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں یہ 2 سال میں مجھے نہیں لگتا کبھی ان پہ غسل فرض ہوا ہو. ساری رات ان کے قیام اللیل میں گزر جاتی تھی. دن ان کا گزرتا لوگوں کے معاملات کے درمیان، رات ان کی گزرتی اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے. اسی لیے ان کی گھر والی کہتی تھی دنیا میں روزہ رکھنے والے تو شاید اور بھی زیادہ مل جائیں، صوم و صلات والے تو اور بھی مل جائیں، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا میں نے عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا. تقویٰ بہت تھا، خوف خدا ان کی زندگی میں بہت زیادہ تھا. احیاء علوم الدین میں واقعہ، ان کے خادمہ نے ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئیں، کہا میں نے دیکھا جہنم ہے، جہنم کے اوپر پل ہے اور اوپر سے لوگوں کو گزارا جا رہا ہے. کہا عبد الملک آیا، گزارنے لگے تو گزرتے ہوئے ایک دم نیچے گر گیا. کہا پھر کیا ہوا؟ ایک دم عمر بن عبدالعزیز پہ غشی طاری ہو گئی، پھر ہوش آیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا سلیمان کو لایا گیا، وہ آیا گزرنے لگا تو ایک دم وہ بھی نیچے گر گیا. عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، حالت تبدیل ہو گئی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ولید کو لایا گیا، وہ بھی گر گیا. ان پہ پھر غشی طاری ہو گئی، پھر ہوش آیا. کہا پھر آپ کو لایا گیا. عمر بن عبدالعزیز کی کیفیت بدل گئی، پھر غشی طاری ہو گئی، گر گئے. باندی نے ہلا کر کہا اللہ کی قسم آپ کو نجات مل گئی، آپ کو نجات مل گئی، آپ گزر گئے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی. تو اندازہ کریں اتنا خوف خدا ان کی زندگی میں ہوتا تھا. ساری عمر اسی میں انہوں نے گزاری. تو اللہ تعالیٰ کو یہ وصف انسان سے بڑا پسند ہے کہ اس کی زندگی میں تقوی زیادہ ہو. تو بہرحال میں نے عرض کیا ایک عورت کی زندگی کا یہ وصف کہ اس کی زندگی میں شوہر کی اطاعت بھی ہو، مزاج شناسی بھی ہو. نمبر 105، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، غزوہ بدر کا موقع تھا جب مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی قیدی بنا کر لائے گئے. تو ان قیدیوں کے فدیے کے لیے جب یہ کہا گیا فدیہ دو، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، تو مکہ سے لوگوں نے اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا. کسی نے دراہم، کسی نے دینار، کسی نے جانور بھیجے، کسی نے غلہ بھیجا تاکہ ان کو رہا کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہار بھیجا. یہ بڑا قیمتی ہار تھا. یہ وہ ہار تھا کہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہار تھا. انہوں نے جب اپنی بیٹی حضرت زینب کو رخصت کیا تھا آپ علیہ السلام کی یہ بیٹی، تو اپنی بیٹی کے گلے میں یہ ہار ڈالا تھا. تو اب انہوں نے اپنے شوہر جو ابو العاص بن ربیع ان کی رہائی کے لیے گھر والی حضرت زینب نے یہ ہار بھیجا. اس وقت تک چونکہ نکاح منع نہیں تھا، غیر مسلم سے نکاح جائز تھا. بعد میں ممانعت آئی کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا. تو ابھی تک یہ جو ابو العاص بن ربیع تھے یہ ایمان نہیں لائے تھے، تو ابھی یہ قیدی بن کر آئے ہوئے تھے مدینہ میں. تو اب حضرت زینب نے جو ہار بھیجا، تو جب سب لوگوں کے فدیے آئے، سب کو دیکھا گیا، قیدیوں کو چھوڑا جا رہا تھا، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی زینب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے وہ ہار بھیجا جو حضرت ختیجہ کا ہار تھا. فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا وہ ہار دیکھا، آپ کو حضرت ختیجہ کی یاد آئی اور وہ منظر یاد آیا جس وقت بیٹی کی رخصتی ہو رہی تھی. رق لها رقة شدیدة، آپ علیہ السلام پہ بڑی رقت طاری ہو گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی. آپ نے فرمایا ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها، اگر تم چاہو تو اس قیدی کو آزاد کر دو، وتردوا علیہ الذی لها، اور یہ جو ہار ہے اس کو ویسے ہی واپس کر دو. یعنی یہ ہار میری بیٹی کو واپس کر دو اور یہ میری گھر والی کی یاد اس سے رہے گی، اور اس قیدی کو ویسے مفت میں اگر رہا کر دیں. آپ نے صحابہ سے مشورہ لیے تمہاری کیا رائے ہے؟ فقالوا نعم، سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اس پہ راضی ہیں. آپ علیہ السلام نے انہیں رہا کیا اور آپ نے ایک بات فرمائی، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ علی ووعدہ ان یخلی سبیل زینب الی، آپ نے فرمایا کہ تم میری بیٹی زینب کو یہاں مدینہ بھیج دینا، بس اتنی بات ہے، ہم تم کو چھوڑ رہے ہیں، یہ ہار واپس کر دینا میری بیٹی کو اور انہیں میرے پاس مدینہ بھیج دو. تو واقعہ سنانے کا مقصد ایک بیوی کو اپنے شوہر سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی آزادی کے لیے اپنا وہ ہار کہ جو
انہیں ان کی والدہ نے گلے میں ڈالا تھا، بھیجا، اور آپ علیہ السلام کے سامنے بھی وہ منظر آیا، تو اس لیے آپ پہ ایک رقت طاری ہو گئی۔ آپ بغیر صحابہ کے مشورے کے بھی تو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی صحابہ سے مشورہ لیا۔ اسی لیے بیٹی سے محبت ایک فطرتی اور طبعی بات ہے۔ جن کی بیٹیاں ہیں انہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد میں تو دونوں کی محبت رکھی ہوتی ہے، لیکن طبعی طور پر اگر فطرت مسخ نہ ہوئی ہو تو انسان کو بچی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور بیٹیوں میں شفقت بھی زیادہ ہے، والدین پہ جانثاری بھی زیادہ ہے، وفاداری بھی زیادہ ہے، اس لیے ان کی پرورش پر جنت کا بھی وعدہ ہے، اور ان کی پرورش پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت ہے۔ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہما۔ آپ نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں، دو بہنیں ہوں اور پرورش کرے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑی بشارت ہے۔ اگر اللہ نے بیٹی دی ہو اس کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، جیسے بعض لوگ بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ نے حضور کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی، چاروں بالغ ہوئیں، چاروں کی شادیاں ہوئیں، 3 بیٹے عطا فرمائے، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ تو بیٹیاں نعمت ہیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا واقعہ قرآن کریم سورہ قصص میں موجود بھی ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات یہ عرض کی کہ زندگی کا ایک وصف عورت کا ہو کہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرنے والی ہو، اطاعت گزار ہو۔ نمبر 106، بیماری کے ایام میں بھی شوہر کی خدمت گزار ہو۔ بیماری کے ایام میں بھی شوہر کی خدمت گزار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، آپ کے دنیا سے جانے کا وقت ہوا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ پوچھا کرتے تھے کل میں کس کے ہاں ہوں گا، اس سے اگلے کل میں کس کے ہاں ہوں گا۔ آپ کا مقصد تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں میری باری کب ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس تھیں، آپ کی زیادہ خدمتگار تھیں، آپ کو طبعی طور پر ان سے محبت زیادہ تھی، اور انہوں نے بھی آپ کا بڑا ساتھ دیا۔ اور بیماری کے ایام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب روح قبض ہوئی ہے کس حال میں ہوئی، صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، قبضہ اللہ بین سحری و نحری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض ہوئی اس حال میں کہ حضور کا سر مبارک میرے سینے اور گردن کے درمیان تھا، یعنی حضور کے سر مبارک کو ام المومنین نے یوں اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا کہ جب آپ کا آخری وقت تھا اور آپ کے ہاتھوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک قبض ہوئی۔ یعنی بیماری کے ایام میں بڑی خدمت کی ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جب حضرت عبد الرحمن اندر آئے اور وہ مسواک کر رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ام المومنین سمجھ گئیں حضور چاہتے میں مسواک کروں، بھائی سے مسواک لی، سخت ہی اس کو دانتوں میں نرم کیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ حضور تو خود نہیں کر سکتے تھے، ام المومنین نے آپ کو مسواک کروائی، تو گویا سب سے آخری لعاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں جو گیا ہے وہ ام المومنین حضرت عائشہ کا گیا ہے۔ جس جگہ آپ کا انتقال ہوا ہے وہ ام المومنین کے حجرے میں ہوا ہے، جن ہاتھوں میں ہوا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہوا ہے، اور جہاں تدفین ہوئی ہے وہ بھی ام المومنین کے مقبرے میں تدفین ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ نے بڑی فضیلتوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا۔ تو میں نے عرض کیا بیماری کے ایام میں خدمت گزارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی بڑی طویل رہی، 17 سال بیمار تھے۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، بچے بھی انتقال کر گئے، جو مال تھا وہ بھی چلا گیا، جو ساز و سامان تھا وہ بھی چلا گیا، اور جو چھت تھی وہ بھی گر گئی، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ لیکن ان 17 سالوں میں آپ کی رفیقہ حیات آپ کی مسلسل خدمت کرتی رہی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق بھی اللہ سے ذرا برابر کم نہیں ہوا۔ ان بیماری کے ایام میں جب بھی دعا کرتے ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے۔ آج میرے اور آپ پر مصیبت آتی ہے، ہم درباروں پہ جاتے نظر آتے، عاملوں کے پاس جاتے نظر آتے، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس رش ہے، مسجد خالی ہے، خدا سے مانگنے والے کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا، اے میرے رب
یقیناً مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بیماری میں یہ نہیں کہ معاذ اللہ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے ظلم کر دیا، میرے اوپر بیماری لائی، میرے اوپر پریشانی لائی، 17 سال کی طویل بیماری، سب کچھ چلا گیا، لیکن پھر بھی کیا فرما رہے ہیں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صرف اللہ کی طرف رجوع کیا، رب العالمین بھی تو بڑا قدردان ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ایوب علیہ السلام کی پکار کو قبول کیا، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے اس تکلیف کو دور کر دیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کو ان کے اہل بھی عطا فرمائے، اسی کے مثل اور بھی عطا فرمایا، رحمةً من عندنا، یہ سب ہماری طرف سے مہربانی تھی، یہ سب ہماری طرف سے شفقت تھی، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور اس میں نصیحت عبادت گزاروں کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا شیوا رہا، جب کبھی کوئی مصیبت تکلیف آئی فوراً اللہ کی طرف رجوع۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، قرآن کریم میں اللہ واقعہ بیان فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، جب اندھیروں میں پکارا حضرت یونس علیہ السلام نے، نہیں کوئی معبود اے اللہ تو ہی ہے، تکلیف پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں مگر تو ہی ہے، پاک ہے تیری ذات، یقیناً میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے تکلیف سے انہیں نجات عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ایک بات رہی، جب بھی کسی پر کوئی حالات آئے فوراً اللہ کی طرف ان کا رجوع اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو عورت کی زندگی کا ایک وصف بیماری کے ایام میں شوہر کی خدمت گزار ہو۔ نمبر 107، سادگی میں اور کفایت شعاری کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہو، سادہ زندگی گزارنے والی ہو اور کفایت شعاری کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حسنین کی والدہ ہیں، حضرت علی کی زوجہ ہیں۔ سنن ابی داؤد کا ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ایک غلام ہبہ کیا تھا۔ حضور ایک مرتبہ اس غلام کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ رہے تھے، تو اب جب گھر میں پہنچے ہیں تو گھر میں کوئی اتنی بڑی چادر نہیں تھی جس کو حضرت فاطمہ اوڑھ سکیں۔ اب وہ چادر اتنی تھی کہ اگر سر پہ ڈالتی تو نیچے پاؤں کا کچھ حصہ کھل جاتا، اگر پاؤں پہ ڈالتی تو سر کے بال کھل جاتے۔ سنن ابی داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں اتا فاطمۃ بعبد کان قد وہبہ لہا، آپ علیہ السلام نے غلام حضرت فاطمہ کو دیا تھا، اور جب وہ غلام آپ نے حضرت فاطمہ کو ہبہ کیا تھا، وعلی فاطمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثوب اذا قنعت به رأسها، حضرت فاطمہ اگر وہ کپڑا سر پہ ڈالتی لم یبلغ رجلیہا، پاؤں تک نہیں پہنچتا تھا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا، اگر پاؤں کو ڈھانپ دیتی لم یبلغ رأسها، تو وہ کپڑا سر تک نہ پہنچتا۔ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا نَلْقَى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آپ کی بیٹی کو تکلیف ہو رہی کہ وہ پردہ کرنا چاہ رہی ہیں، وہ سمجھی کہ شاید حضور کے ساتھ کوئی اجنبی گھر آنا چاہ رہا ہے، تو وہ چادر اتنی تھی سر پہ ڈالتی تو پاؤں کھل رہے، پاؤں پہ نیچے کرتی تو سر کھل جاتا۔ حضور نے جب حضرت فاطمہ کی حالت دیکھی فرمایا انہ لیس علیک بأس انما ہوا ابوکی و غلامکی، بیٹی کوئی حرج کی بات نہیں، پریشان نہ ہو، ایک تمہارا والد ہے اور ایک تمہارا غلام ہے۔ یعنی اگر سر کے بال نظر آ جاتے ہیں، امام ابو داؤد اس پہ باب باندھتے ہیں کہ غلام اگر اپنی آقا کے سر کے بال دیکھنا نظر پڑ جائے تو وہ دیکھ سکتا ہے، اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ غلام کے لیے اگر مالکہ کے سر کے بالوں پہ نگاہ پڑ جائے اس کی گنجائش ہے، پاؤں پر ہاتھوں پہ نگاہ پڑ جائے گنجائش ہے، اس کی آمد و رفت ہوتی ہے، اس سے وہ پردے کے احکامات نہیں ہوتے جو اجنبی سے ہوتے ہیں، وہاں شریعت نے تخفیف رکھی ہے۔ تو حضور نے یہ فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ اتنے پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو، ایک میں ہوں اور ایک آپ کا وہ غلام ہے جو میں نے آپ کو ہبہ کیا۔ میرا واقعہ سنانے کا مقصد
کہ حضرت فاطمہ کا مقام مرتبہ کتنا ہے، لیکن گھر میں کوئی اتنی بڑی چادر موجود نہیں ہے جس سے پورے جسم کو وہ ڈھک سکیں، تو وہ پریشان ہو گئی۔ تو کتنی سادگی کے ساتھ، کفایت شعاری کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ حالت ایسی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی روایتیں فرماتی تھیں، جب تک غلام ابتدا میں ان کے پاس نہیں تھا تو حضور کے پاس آئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا تھا کہ میں گھر میں چکی چلاتی ہوں، ہاتھوں پہ نشانات پڑ گئے، اور گھر میں جھاڑو دینے سے کپڑوں پہ گرد و غبار جمع ہوتا ہے، جانوروں کی بھی دیکھ بھال ہوتی ہے، بچوں کی بھی پرورش ہوتی ہے، روٹیاں پکانا، کام کاج کرنا، کچے گھر ہوتے تھے، بڑی مشقت ہے، اگر کوئی غلام ہے تو حضور مجھے بھی ہبہ کریں۔ تو اس وقت جتنے غلام آئے تھے آپ علیہ السلام نے فقراء میں تقسیم کر دیے تھے۔ پھر آپ رات کے وقت آئے تھے حضرت فاطمہ کے پاس، تو اپنی بیٹی کو فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے غلام سے۔ یعنی اس میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، جو دن بھر کی تھکاوٹ ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ اس لیے اگر ایک آدمی دن بھر کا تھکا ماندہ ہو اور یہ وظیفہ پڑھ کے رات کو سو جائے تو اس کے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو دیکھیں آپ نے اس موقع پر صحابہ کو نوازا، یتیموں کو، بیواؤں کو نوازا۔ اس موقع پر اپنی بیٹی مانگنے آئی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرے پاس غلام نہیں، اپنی بیٹی کو وظیفہ عطا فرمائے۔ معلوم ہوا جیسے غذا سے قوت ملتی ہے، اسی طرح اذکار سے بھی روحانی طاقت ملتی ہے۔ جتنا انسان اذکار تلاوت کرتا ہے اس کے جسم میں روحانی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات سلف میں ایسے لوگ گزرے 2-2 3-3 دن تک بغیر کھائے پیے بھی وہ لوگ زندہ رہتے تھے، اللہ روحانی طاقت دیتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صوم وصال رکھتے، صحابہ رکھنے لگے تو آپ نے منع فرمایا کہ اللہ نے جو طاقت مجھے دی ہے وہ طاقت تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔